تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ جو ہنستے ہیں بات بات پر، کبھی گلے لگا کر دیکھنا رو پڑیں گے، ہم بھی نایاب ہوں گے روح نکلنے کے بعد۔ اور مختصر یہ ہے کہ تم میری زندگی کا غلط فیصلہ تھے، ہر بار تمہاری باتوں میں آ جائے۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ آج بھی زندگی میں کوئی دکھ ملے تو وجہ وہ شخص ہی کیوں لگتا ہے، جیسے اگر وہ ساتھ نبھا جاتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ ہزار منافق دوستوں سے ایک مخلص یار بہتر ہے۔ بہت سے درد ہیں جو سہ رہا ہوں یا رب، بہت سی باتیں ہیں جو تجھ سے اکیلے میں کروں گا۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کریں اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ لوگوں نے سمجھایا وقت بدلتا ہے، اور وقت نے سمجھایا لوگ بھی بدلتے ہیں۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ اور جنہیں اللہ ملا دے انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ آج لکھنے کو کچھ نہیں، لفظ، لہجہ، انداز سب خفا ہیں۔ مجھے بولنا بہت پسند ہے، مگر بس ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ عزت کے بغیر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم سب مختلف ہیں، اور اگر کوئی آپ کے اختلافات کو اہمیت نہیں دے سکتا اور آپ کی اقرار اور عقائد کا احترام نہیں کر سکتا تو وہ آپ کی زندگی میں پہلی صفت کی نشست کی مستحق نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، ان سے دوبارہ تعلق رکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اس بار ٹھیک سے ذلیل کرنا، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی۔ بھروسہ کرنے میں ذرا اختیار کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ اگر لگے کہ مشکل ہے ساتھ نبھانا تو چپ چاپ چلے جانا، میں روکوں گا نہیں۔ تیری دہلیز پہ اقرار کی امید لیے پھر کھڑے ہیں تیرے انکار کے مارے ہوئے لوگ۔ عید کی خوشی کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، پر اداسی کا نشاں ایسا ہے کہ اترتا ہی نہیں۔ خالق سے دل لگا لیجیے، دنیا وفا کے قابل نہیں۔ اکثر ہم اتنے اہم ہوتے نہیں جتنا گمان کر لیتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو سوشل میڈیا، ہر کسی کو بلیک کلر پسند ہے، ہر کوئی بیک بینچر ہے، ہر کوئی سنگل ہے، ہر کوئی مڈل کلاس ہے، ہر کوئی خوش نہیں ہے، ہر کوئی مخلص ہے، لیکن اس کو ہر کوئی دھوکہ دیتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ رابطے سدا پہلے جیسے نہیں رہتے، اور یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئے، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے، اور ایک دن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ تم نے دیکھا ہے کبھی درد کا مارا چہرہ؟ آؤ دیکھو نا یہ ہمارا چہرہ۔ مجھ سے ٹوٹے ہوئے شیشے نے کہا تھا ایک دن، کتنا ملتا ہے نا مجھ سے تمہارا چہرہ۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس کا خیال تمہیں اب تک اللہ کی چوکھٹ پر کھڑا کیے ہوئے، اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے کچھ باتوں کا، کچھ یادوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ معجزے تو ان دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر بھی کسی سے نہیں مانگتے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہے، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔